ہوگا کیا؟ آپ اور ہم نہ وطن چھوڑ سکتے، اور کیوں چھوڑیں گے؟ ہم یہاں پر رکھیں گے بغیر حقوق کے۔ نہ آپ کو احتجاج کا حق ہوگا، نہ آپ کو جائیداد خریدنے کا حق ہوگا، نہ آپ کو تعلیم کا حق ہوگا، نہ آپ کو کچھ نہیں ہوگا اور جاننے کا حق نہیں ہوگا۔ یہ ان کا اصل منصوبہ ہے۔ اسٹیٹ لیس بنانا چاہتے ہیں بھارت میں لوگ۔ میں سلام کرتا ہوں ہمارے ہندو بھائیوں کو، ان دلت بھائیوں کو جو اس احتجاج میں شامل ہیں اور لڑ رہے ہیں۔ میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ یہ لڑائی صرف مسلمانوں کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی ملک کو بچانے کی لڑائی ہے، یہ ملک کی روح کو بچانے کی لڑائی ہے۔ یہ ملک کو اس لیے بچانا ہے کہ ہم نے اس ملک کو آزادی حاصل کی، سب نے اس میں خون دیا۔ ریشمی رومال کی تحریک ہمارے علماء نے شروع کی، مر جا کے جیلوں میں تکالیف اٹھائی، اور آر ایس ایس کو تکلیف نہیں اٹھائی، بلکہ آر ایس ایس کے لوگ انگریزوں کی تائید کر رہے تھے، معافی نامہ لکھ کر دے رہے تھے۔ جب علامہ فضل خیر آبادی پھانسی کے پھندے کو مسکرا کر کلمہ پڑھ کر جام شہادت کو نوش فرمایا، آج آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ تم بتاؤ کہ تم اس ملک کے شہری ہو یا نہیں۔ میرے بھائی، یہ کسی بھی ہندوستانی کے لیے بے عزتی کی بات ہوگی کہ اس کو لائن میں کھڑے ہو کر، آج اتنے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، ان کی عمر کم سے کم 70 سال کی تو ہوگی۔ 70 سال کے بعد محبوب نگر میں ان کو لائن میں کھڑے ہو کر بتانا پڑے گا ایک آفیسر کو کہ نہیں میں ہندوستان کا ہوں، میں بھارت کا ہوں، میں اسی مدینہ مسجد کے گلی میں پیدا ہوا، میں اسی قبرستان میں میری ماں کی قبر ہے، اسی قبرستان میں میرے باپ کی قبر ہے، میرے دادا کی قبر ہے، میں اسی اسکول میں پڑھا تھا، مگر آج مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی شہریت کو ثابت کرو۔ یہ ہر ہندوستانی کے لیے انڈگنیفائڈ ہے۔ رائٹ ٹو ڈگنیٹی سمویدھان میں کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے۔ یہ ہندوستان کے وزیر اعظم کرنا چاہتے ہیں، سب کو لائن میں کھڑا کر دو، اور لائن میں کب کھڑا ہوگا دیش، کتنی بے عزتی کی بات ہوگی کہ سب کو بتانا پڑے گا۔ مجھے کیوں بتانا پڑے گا؟ میرے باپ دادا نے تو محمد علی جناح کے پیغام کو ٹھکرایا تھا۔ ہم نے کہا کہ ہمارا تعلق جناح سے نہیں ہے، ہم جناح کے پیغام کو ٹھکراتے ہیں۔ جمعیت علماء کی تاریخ ہے کہ جناح کے پیغام کو ٹھکرایا، بلکہ علماء نے یہاں تک کہا کہ تم اگر اسلام کے نام پر ملک بنا رہے ہو غلط ہے۔ بتاؤ کس نے کہا تھا؟ یہ ہمارے علماء نے کہا تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے یہاں تک کہا کہ اللہ کی زمین پوری دنیا عبادت کی ہے، کوئی ایک مخصوص جگہ اسلام کی نہیں بن سکتی، یہ ہم نے کہا تھا۔ کس نے کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا۔ آج تم ہم سے پوچھ رہے ہو، کیا جواب دو گے تم؟ کیا منہ لے کر تم آئے ہو گے عوام کے درمیان میں؟ کیا تم بھول گئے ہندوستان کے وزیر اعظم کہ وہ دلی کی جامع مسجد جہاں پر تم نے گرفتاریاں کی، اسی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا، مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ تم ہجرت کے مقدس نام پر فرار کی زندگی مت گزارو۔ مولانا آزاد نے کہا تھا کہ تم ہجرت کے مقدس نام پر فرار کی زندگی مت گزارو۔ اگر تم بھاگنے کے لیے تیار ہو تو تمہیں کوئی نہیں بھگا سکتا۔ انشاءاللہ تعالی ہم نہیں جائیں گے۔ سنو ہندوستان کے وزیر اعظم، اب ہجرت نہیں ہوگی، یہی ہمارا ملک ہے، یہیں پر رہیں گے ہم انشاءاللہ تعالی، اور باعزت شہری بن کر رہیں گے، باعزت شہری